جس طریقے سے بقدر نصاب رقم، مال تجارت، سونا چاندی اور مویشیوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جب تم فصل کاٹو تو فصل کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کر دو، یعنی فصل کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حدیث پاک میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فصل کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ جو احباب فصل لگاتے ہیں ان کے لیے چند چیزوں کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ فصل کی زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے، کن اشیاء پر واجب ہے، کتنی مقدار میں واجب ہے، کتنے نصاب پر واجب ہے، تو یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے جو زمین پر فصل لگاتے ہیں اور زمین سے اناج، پھل، سبزی وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رہے کہ زمین سے جو فصل حاصل کی جاتی ہے اس پر جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اب یہ عشر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟ جو فصل لگاتے ہیں یعنی کاشتکار، اس پر یہ عشر واجب ہوتا ہے۔ اگر کاشتکار کی اپنی زمین ہے پھر بھی اس پر عشر واجب ہے۔ اگر کاشتکار نے یہ زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہے تو پھر بھی اسی پر عشر واجب ہے، جو زمین کا اصل مالک ہے اس پر عشر واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر زمین کے مالک نے اور کاشتکار نے آپس میں شراکت قائم کی ہوئی ہے تو پھر دونوں پر عشر لازم ہو جائے گا، دونوں کو عشر ادا کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ عشر کن اشیاء پر ہوگا؟ تو زمین سے جو چیز حاصل کی جاتی ہے اگر وہ حاصل کرنا مقصود ہو تو اس پر عشر واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ گندم ہے، چنا ہے، چاول ہے، کپاس ہے اور دیگر اشیاء کہ جن کو حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے ان پر عشر لازم ہوگا۔ اور جن چیزوں کو حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ ضمناً حاصل ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ گندم کے ساتھ بھوسا حاصل ہوتا ہے تو بھوسے پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اسی طرح کپاس کے ساتھ لکڑیاں حاصل ہو جاتی ہیں تو ان لکڑیوں پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اس کے علاوہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں اور دیگر اناج ہے تو ان پر عشر جو ہے یہ ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ عشر کے لیے کتنا نصاب ہو کہ عشر لازم ہو؟ تو عرض یہ ہے کہ عشر کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، بلکہ زمین سے جتنی بھی پیداوار حاصل ہو، چاہے وہ 1 من ہو، چاہے وہ 10 من ہو، چاہے 50 من ہو، چاہے وہ 100، 200، 500 من ہو، جتنی بھی پیداوار زمین سے حاصل ہوگی اس پر عشر ادا کرنا یہ لازم ہے، اس کا عشر ادا کیا جائے گا۔ عام طور پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ فصل پر جو خرچہ ہوا ہے کیا اس خرچے کو الگ کر کے عشر نکالا جائے گا یا کل پیداوار کا عشر نکالا جائے گا؟ تو شریعت مطہرہ کا حکم یہی ہے کہ جتنی پیداوار حاصل ہوئی ہے اس تمام پیداوار کا عشر نکالا جائے گا، اس میں سے خرچے کو الگ نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کی جو فصل ہے وہ 10 لاکھ روپے کی ہے، اس میں 3 لاکھ روپے یا 4 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے، تو وہ ایسا نہیں کرے گا کہ یہ 4 لاکھ روپے نکال کے 6 لاکھ کا عشر نکالے گا، بلکہ وہ پورے کے پورے 10 لاکھ کی جو فصل ہے اسی کا عشر ادا کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ عشر کی مقدار کیا ہے، کتنا عشر ادا کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں وہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مقداریں بیان فرمائی ہیں، ایک مقدار عشر اور ایک نصف عشر۔ عشر سے مراد پیداوار کا 10% حصہ اور نصف عشر سے مراد پیداوار کا 5% حصہ، یعنی 10واں حصہ اور 20واں حصہ۔ جب فصل کو بارش کا پانی لگایا جائے یا تالاب اور چشمے وغیرہ ہو کہ جن سے فری میں پانی حاصل ہوتا ہو، ایسا پانی لگایا جائے تو ایسی فصل پر 10واں حصہ زکوٰۃ میں دینا لازم آ جاتا ہے، یعنی 10 من میں 1 من یہ زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں دیا جائے گا۔ اور اگر زمین کو، فصل کو پانی خرید کر دیا جائے یا پانی کنویں وغیرہ سے نکال کر محنت کر کے پانی لایا جائے یا کہیں دور سے پانی سواریوں وغیرہ پر لا کر وہاں فصل کو دیا جائے، ایسا کوئی انتظام ہے تو پھر اس صورت میں فصل کا 20واں حصہ ادا کیا جائے گا، جس کو نصف عشر کہتے ہیں، یہ 5% بنے گا۔ تو اس طریقے سے زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ادا کرنا
یہ لازم ہے۔ اسی طرح زمین کی جو پیداوار ہے اس پر ایک ہی مرتبہ عشر نکالنا یہ لازم ہے، فرض ہے۔ ہر سال عشر نہیں نکالا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اس سال جو گندم کی فصل لگائی ہے اس کا عشر نکال دیا، اس کے بعد گندم محفوظ کر لی، اب وہ گندم اگرچہ 10 سال بھی پڑی رہے تو اس پر نہ دوبارہ زکوٰۃ دی جائے گی نہ اس کا دوبارہ عشر ادا کیا جائے گا۔ البتہ اگر وہ گندم کسی کو بیچ دی، جس نے خریدی ہے، اگر اس نے گھر کے استعمال کے لیے خریدی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے آگے بیچنے کے لیے تجارت کی غرض سے خریدی ہے تو جب اس کے پاس اس گندم کو 1 سال ہو جائے گا تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی جس نے وہ تجارت کی غرض سے گندم خریدی ہے یا اور کوئی اناج وغیرہ اس نے خریدا ہے۔ تو یہ عشر کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جو بھی احباب زمین پر فصل وغیرہ اگاتے ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہی اس کا عشر نکالا کرے۔ بعض احباب یہ کرتے ہیں، اندازے سے عشر نکال دیتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں لگاتے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جتنی ان کی مقدار بنتی ہے عشر کی اس سے کم مقدار وہ نکالتے ہیں اور ان کے ذمے یہ فرض لازم رہ جاتا ہے، لہٰذا پورا حساب لگایا جائے، حساب لگانے کے بعد پھر عشر ادا کیا جائے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس طریقے سے زکوٰۃ مستحقین کو دینا لازم ہے، اسی طرح یہ عشر کا اناج یا پھل یا سبزی وغیرہ یہ بھی مستحقین کو دینا لازم ہے۔ ہر ایک کو یہ عشر نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ اگر کچھ پڑوسی، کچھ رشتہ دار گندم کی کٹائی کے وقت جمع ہو جائے تو ان کو تھوڑا بہت دے دیا جائے، یہ حسن اخلاق کے طور پر ہوگا، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، لیکن اس کو عشر میں شامل نہیں کر سکتے۔ عشر میں وہی شامل کیا جائے گا جو مستحقین تک پہنچے گا۔ تو جس طرح زکوٰۃ مستحقین کو دینا لازم ہے، اسی طرح عشر میں جو بھی چیز دی جائے وہ بھی مستحقین کو دینا لازم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اسلامی تعلیمات کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔